ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی آیت دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم۔ اس آیت کا ترجمہ ہم نے کیا تھا، آپ لوگوں کو ترجمہ بھی کرنا باقی ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے وہ جو لفظ ہے وجہ اللہ، جس کا لفظی ترجمہ ہے اللہ کا چہرہ یا اللہ کا چہرہ، تو اس کو ہم نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی تھی کہ اس طرح کے الفاظ یا ایسی آیتیں جو ہیں جس میں ایسا مضمون ہو وہ آیات متشابہات کہلاتی ہیں، اور اس میں جو الفاظ استعمال ہوں ان الفاظ کا لفظی ترجمہ کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کی حقیقت اللہ کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ ہمیشہ خیال رکھیں، جیسے ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا ہمارے یہاں کرسی 4 پیر والی کرسی، لیکن وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی جو ہے وہ آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ حقیقت اللہ کو معلوم ہے، ہم کرسی کا ترجمہ کرسی کریں گے اور اس کی حقیقت کی تلاش میں وقت نہیں ضائع کریں گے، بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ جو متشابہ چیزیں ہیں قرآن سے، جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم نے سورہ بقرہ شروع کیا تو الف لام میم سے شروع ہوئی، ہمیں تو نہیں معلوم اس کا معنی، اللہ جانتا ہے، ہم الف لام میم کو الف لام میم پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وجہ اللہ، ید اللہ، اس طرح کا کوئی لفظ ہے ہم لفظی ترجمہ کریں گے، لیکن اس کی حقیقت جو ہے اس کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، اس پر نہ کوئی بحث کریں گے، نہ کوئی تکرار کریں گے، نہ اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن شریف میں جب یہ سورہ بقرہ پوری ہو جائے گی، اس کے بعد سورہ آل عمران میں جب اللہ پاک پہنچائیں گے تو وہاں اس طرح کے مضامین کی پوری بحث آئی ہے، اس کا ذکر آیا ہے کہ آیات متشابہات کیا ہوتی ہیں اور آیات محکمات کیا ہوتی ہیں۔ وہ آیات محکمات کہلاتی ہیں جو بالکل واضح ہے، جس کا حکم، جس کے معنی پوری طرح سمجھ میں آ سکتا ہے، اور آیات متشابہات جو ہوتے ہیں وہ صرف ایمان لانے کے لیے، اور اس کا حق تبھی ادا ہوگا جس کے لیے قرآن نے کہا لا یعلم تاویلہ الا اللہ۔ یہ متشابہات جو مضامین قرآن میں بیان ہوئے ہیں اس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لا یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی تعویل، اس کی حقیقت جب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو ہم اس کے چکر میں کیوں پڑیں؟ تو یہاں پر لفظ وجہ اللہ، جس کا لفظی ترجمہ اللہ کا چہرہ، لیکن اب دیکھیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب۔ فأینما تولوا، جدھر بھی تم رخ کرو، فثم، پھر وہیں وجہ اللہ، اللہ کا رخ، یہاں چہرہ کرتے کے بدلے رخ ترجمہ کر لیجئے، فثم وجہ اللہ، پھر ادھر ہی اللہ کا رخ، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والے اور علم والے ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، پھر جدھر بھی تم رخ کرو پھر وہیں رخ ہے اللہ کا، اور اللہ وسعت والے، جاننے والے ہیں۔ چلیے ترجمہ جینٹس میں سے کوئی کرو بھائی اس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آ رہی ہے آواز آپ کی۔ وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم۔ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے، اللہ ہی کا ہے، مشرق اور مغرب، مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے، جہاں کہیں تم رخ کرو، پھر وہیں تم رخ کرو، ہاں، بے شک اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ وہ فثم وجہ اللہ کا کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ وہ آواز ہی نہیں آئی مجھے۔ فثم، پھر وہیں
پھر فا کا ترجمہ پھر کر رہے ہیں ہم، سما کا نہیں کر رہے ہیں. پھر وہیں اللہ کا رخ، وہیں اللہ کا رخ ہے نا. وجہ اللہ کا ترجمہ اللہ کا رخ. اللہ کا رخ. اب بے شک اللہ وسعت والے علم والے. جی اور کوئی کر لو بھائی ترجمہ. وسعت والا اور علم والا، علم والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اللہ کا ہی ہے مشرق اور مغرب، جی پھر جس طرف تم رخ کرو اسی طرف ہے اللہ کا رخ. بے شک اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے. بہت اچھے، ویری گڈ. اور کوئی ترجمہ لیڈیز میں کر لیں بھائی کوئی؟ آسان ہے، آگے چلو. لیڈیز میں کوئی کر لیں ترجمہ. لیڈیز اور اللہ ادھر اللہ کا رخ، بے شک اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے. بہت بہت اچھے. اگلی آیت دیکھیے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، حالانکہ قالو جو ہے ماضی کا صیغہ ہے. اس کے بعد بھی ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ الفاظ جو ہوتے ہیں کبھی کبھی ماضی کے آتے ہیں، اس کا ترجمہ ہم مضارع سے بھی کرتے ہیں، یا انہوں نے کہا بھی اگر آپ کریں تو بھی چل جائے گا. اور انہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا. اللہ دیکھو تخذا جو ہے اخذا نے لینا. اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد اختیار کی یا اللہ کو اولاد ہے. آسان ترجمہ، انہوں نے کہا اللہ کو اولاد ہے. سبحانہ، یہ سبحانہ میں ہا کی ضمیر، ہو کی ضمیر جو ہے وہ اللہ کی طرف. سبحانہ، پاک ہے وہ. یعنی یہ اولاد ہونا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب مخلوق کے لیے زیب دیتی ہیں. اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے. تو سبحانہ پاک ہے وہ. بلکہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں. کل، سارے کے سارے، تمام، لہو، اس کے لیے، قانتون، فرما بردار، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں. یہاں پر یہ اللہ کی سبحانیت کے بعد یہ جو زمین و آسمان کی ان کی ملکیت کا تذکرہ ہوا، اس کی وجہ سمجھ لو. اولاد جو ہوتا ہے، اولاد یہ انسان کی ضرورت ہے. اولاد جو ہے وہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے جو ضرورتیں ہماری بنائیں اس میں اولاد بھی ہماری ضرورت ہے. اور کسی کا بے اولاد ہونا ایک طریقے سے دنیا کے قانون میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیچارہ جب وہ بڑھاپے آئے گا اس کو جب ضرورت ہوگی سہارے کی تو اس کو کوئی سہارا ہی نہیں ہوگا. عام طور سے اولاد جو ہوتی ہے وہ بوڑھے ماں باپ کے سہارا بنتے ہیں. ہم کو سہارے کی ضرورت ہے، اس لیے ہمارے لیے اولاد ہونا ضروری ہے. لیکن وہ ذات، اس کو کسی کے سہارے کی کیا ضرورت، وہ تو خود ہی سب کا سہارا ہے. اس لیے اس کی سبحانیت پہلے فرمائی کہ اس میں، اچھا سبحان جو ہے وہ اصل اس کا معنی ہوتا ہے ہر عیب سے پاک ہونا. ضرورت، کوئی بھی ضرورت ہو، اچھی سے اچھی ضرورت ہو، لیکن وہ عیب ہے. ضرورت جو ہے وہ، کیونکہ جس چیز کی ضرورت پڑے گی آدمی اس کا محتاج ہو جائے گا. جس چیز کی ضرورت پڑے گی آدمی اس کا محتاج ہو جائے گا. اس لیے اللہ کی ذات جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے مکمل پاک ہے. اس لیے اس کی ایک صفت ہے السبحان، پاک. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا اللہ کو اولاد ہے. سبحانہ، پاک ہے وہ. بلکہ لہو ما فی السماوات والارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. کل لہو قانتون، سارے کے سارے یا سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں. جب ساری کائنات اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے تو اس کو کسی کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے. کل لہو قانتون، یہ قانتون جو ہے، آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو
قانت اصل میں کہتے ہیں مکمل فرما برداری اختیار کرنے والے کو قانت، اور قانتون جو ہے اس کی جمع۔ پھر سے دیکھ لیجئے، اور انہوں نے کہا اللہ کو اولاد ہے، پاک ہے وہ، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، اور سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ قانت کا ترجمہ فرما بردار، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اب یہ ولدہ لفظ جو ہے اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں اللہ کو اولاد ہے، بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا اللہ کو بیٹا ہے۔ ولد جو ہے بیٹے کو بھی کہتے ہیں خالی الگ۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائی، یہ تو معاذ اللہ ہے، تو عیسیٰ روح اللہ کو استغفر اللہ وہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ یہود کا ایک گروہ جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے، لیکن مشرکین عرب جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ یعنی دو اقوام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے کا عقیدہ، غلیظ اور گندا عقیدہ، اور مشرک جو ہے جو عقل سے بالکل خالی ہوتے ہیں، مطلب ان کا پورا عقل سے ان کا اوپر کا مالا خالی رہتا ہے جب بھی وہ مشرک ہوتا ہے۔ تو وہ مشرکین مکہ جو تھے اور پورے وہ وہاں کے ایریے کے مشرک جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اب ظاہر ہے کوئی بیٹی مان رہا ہے، کوئی بیٹا مان رہا ہے، اس لیے یہاں پر ولدہ کا ترجمہ ہم نے کہا اولاد، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کو اولاد ہے، پاک ہے وہ، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، اور سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ چلیے اختر صاحب۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، اور انہوں نے کہا اللہ کو اولاد ہے، وہ پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے وہ کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور سب کے سب اسی کے فرما بردار ہے۔ جی، اور کوئی صاحب؟ اقبال بھائی۔ اور کہا انہوں نے اللہ کو اولاد ہے، پاک ہے وہ، بلکہ اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سب اسی کے فرما بردار۔ میں نے کل ایک بات کہا تھا کہ لہو جو ہے نا، اور کہا انہوں نے، ہاں چلیے ہاں، لہو کا ترجمہ جو ہے، لہو کا ترجمہ جو ہے، ایک ترجمہ تو ہے لا یعنی لیے، ہو یعنی وہ، لہو یعنی اس کے لیے۔ اس طرح ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ لا میں ہو کی ضمیر لگی ہوئی ہے، لیکن اس لہو کا ترجمہ ہمیشہ اس کے لیے نہیں کرنا۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیے کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اس کے مقابلے میں ترجمہ اسی کا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ یہ زیادہ صحیح ترجمہ ہے، یہ زیادہ صحیح ترجمہ ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ ہے۔ تو لہو میں ہمیشہ اس کے لیے کے اوپر اٹکیے مت، بلکہ کہیں اس کے لیے اور کہیں اس کا، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ لیڈیز میں کر رہے ہیں کوئی ترجمہ اس آیت کا؟ کیا ترجمہ کیا؟ انہوں نے کہا بنا دیا اللہ کا بیٹا اور پاک ہے، بلکہ اس کے لیے جو آسمانوں میں اور زمین میں سب اس کے لیے فرما بردار ہے۔ میں نے اللہ کا بیٹا کے بدلے اللہ کی اولاد ترجمہ کیا، آپ نے اس کا ترجمہ بیٹا کیا۔ میں نے بتایا کہ بیٹا بھی کیا ہے بعضوں نے ترجمہ، لیکن تینوں گروہ جو ہیں کوئی بیٹا مانتا کوئی بیٹی مانتا، اس لیے یہاں ولد کا ترجمہ جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے بجائے بیٹا کرنے کے۔ اگلی آیت دیکھیے، بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا یقول لہو کن فیکون۔ بدیع، یہ بدیع کا مطلب ہوتا ہے، اصل ترجمہ اس کا ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے نیا نیا ایجاد کرنے والا۔ ہم کسی بھی چیز کو جو بناتے ہیں، کیسا بنانا ہے اس کے لیے پہلے ہم کو ڈیزائن چاہیے۔ ڈیزائن کے بغیر ہم کوئی چیز نہیں بناتے، کوئی نہیں بناتا انسان۔ کچھ بھی بنانے کے لیے کیسا بنانا ہے، اور وہ
ہر چیز کو نیا بناتا ہے، ہر چیز کو نیا بناتا ہے۔ اس لیے اس کی ایک صفاتی نام جو ہیں، ان صفات میں ایک نام ہے البدیع، نیا نیا ایجاد کرنے والا۔ اب یہاں پر بدیع السماوات والارض، لفظی ترجمہ اگر ہم کرنا چاہیں لغت کا تو ہوگا آسمان و زمین کا ایجاد کرنے والا، لیکن ہم اس کا ترجمہ کریں گے آسمان و زمین کا بنانے والا، آسمان و زمین کا بنانے والا۔ وَإِذَا قَضَى، اور جب وہ فیصلہ فرماتا ہے، امرن، کسی کام کا، فَإِنَّمَا، پھر در حقیقت، یقول، وہ فرماتا ہے، لہو، اسے یعنی اس کام کو، کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان تخلیق ہے، اس آیت شریفہ میں اللہ کی شان تخلیق ہے کہ کسی چیز کی تخلیق وہ کیسے فرماتے ہیں۔ ہم کسی چیز کو بنانا چاہیں تو سب سے پہلے اس چیز کو بنانے کے لیے ہم کو را مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کس چیز سے بنانا ہے، پہلے وہ جمع کیا جائے پھر کوئی چیز بنے گی۔ وہاں کچھ نہیں ہے، وہاں صرف فرما دینا کسی چیز کا، جو ارادہ ہوتا ہے ان کا۔ یہاں تو قضا کا لفظ ہے، سورہ یاسین میں ارادہ کا لفظ ہے، ارادہ فرماتے ہیں کسی چیز کا، اس کو کہتے ہیں ہو جا، ہو جاتی ہے، عین ان کی مرضی کے مطابق بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پوری کائنات جب نہیں تھی تو انہوں نے کن فرمایا اور کائنات بن گئی۔ اسی طرح جب اس کو فنا فرمائیں گے وہ، تو وہ کن فرمائیں گے اور فنا ہو کے غائب ہو جائیں گے، فنا ہو کے غائب ہو جائے گی۔ ہم کوئی کچھ کہہ رہے ہیں کیا؟ کوئی کچھ کہہ رہے ہیں؟ اپنے اپنے مائک بند رکھو۔ آپ کے مائک چالو رہنے کی وجہ سے میری آواز کٹتی ہے اور باقی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ پھر سے دیکھو، بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے یا بنانے والے، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ فرماتے ہیں کسی کام کا، فَإِنَّمَا، پھر در حقیقت، یقول لہو، یا فَإِنَّمَا کا ترجمہ صرف کر لیجئے آپ، در حقیقت کے بدلے صرف کیجئے، صرف کہتے ہیں اسے ہو جا، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، اور جب فیصلہ فرماتے ہیں کسی کام کا، صرف وہ کہتے ہیں اسے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ چلو ترجمہ کرو۔ آسمان زمینوں کو بنانے والے اور فیصلہ فرماتے ہیں کسی کام کا، اور وہ کہتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ بہت اچھی، کوئی نئی آوازیں ہیں۔ کاشف صاحب ہیں کیا لائن پر؟ کاشف بھائی لائن پر ہیں کیا؟ جی مولانا، جی ہیں آپ؟ جی میں ہوں جی۔ ہاں چلیے آپ ترجمہ کر لیجئے، آپ ترجمہ کیجئے آیت کا۔ جی جی، آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا، اور جب وہ فیصلہ کرتے ہیں کوئی چیز کا، پھر کسی کا، ہاں کوئی چیز کا، چلو چلو ہاں اسے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ بہت اچھا۔ دیکھو یہ مطلب لوگوں کو ٹوکنے کے لیے، میں تو یہاں بیٹھا ہوں نا اتنا بڑا 5 فٹ کا آدمی، تو اس لیے بیچ میں نہ وہ کریں کہ دیکھو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہم جو ترجمہ کرتے ہیں اس کو تو کوئی دہراتا نہیں، کتنے الفاظ وہاں پر بدل بدل کے آپ استعمال کرتے ہیں، جتنا قابل برداشت ہو وہ سب ہم قبول کریں گے تاکہ آپ کی ہمت شکنی نہ ہو۔ ایک یہ یعنی نفسیاتی نقطہ ہے کہ کوئی شخص اگر ہمیں سبق سنا رہا ہے، یہ میری عادت ہے الحمدللہ، اور ہم اپنے مدرسے میں بھی سارے ٹیچرز کو اس کی میں سختی سے نصیحت کرتا ہوں کہ بچہ جب سبق سنا رہا ہے یا ہمارا طالب علم جب سنا رہا ہے تو جہاں تک قابل قبول ہو وہاں تک خاموش رہو۔ جہاں ہم نے بولا تو اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے کہ ارے یہاں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ سب بڑے بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اس لیے جہاں تک قابل قبول ہوتا ہے وہاں تک ہم کبھی بھی نہیں بولتے، یہاں بھی نہیں بولتا، کہیں نہیں بولتا میں الحمدللہ۔ اور آپ کو بھی میں اس کی نصیحت کرتا ہوں کہ جب ہم کسی کو پڑھا رہے ہیں تو اس کی ہمت افزائی ہم کتنی کر سکتے ہیں اتنی تیزی سے اس کو سمجھ میں آئے گا، اور جہاں ہم نے کہیں ٹوکا ٹاکی شروع کیا تو پھر زبردستی اس کی ہمت ٹوٹتی ہے اور وہ اور نیچے نیچے جاتا ہے، اس کا خیال رہیں۔ چلیے لیڈیز میں کوئی ترجمہ کرو۔ اچھا لیڈیز نے کر لیا ہے اس کا ترجمہ،
اگلے آیت دیکھیے، یہ منی کہہ رہے ہیں کسی کام کا ہاں ہاں چلو. وقال الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ، یا کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، لا یعلمون، نہیں وہ جانتے، جاہل لوگ، لا یعلمون جو کچھ نہیں جانتا جاہل ہی ہوتا ہے نا. تو کہا ان لوگوں نے، یا کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے، لولا، لو کیوں، لا نہیں، لو کا ترجمہ کبھی کاش سے بھی کرتے ہیں، کاش ایسا ہوتا، اور یہاں پر کیوں نہیں، یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ. دیکھو میں پین کہاں رکھ رہا ہوں، یکلم کلام کرتا، نہ ہم سے، اللہ اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ. جاہل ہے نا، جاہل ہے، اس لیے اس کی یہ سوچ ہے کہ پیغمبر کہتے ہیں اللہ کی ان پر وحی نازل ہوتی ہے. جناب موسیٰ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہتے موسیٰ سے اللہ نے کلام فرمایا، ہم سے کیوں نہیں بات کرتا اللہ، وہ اپنا منہ آئینے میں نہیں دیکھتا. کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، او یا تأتینا، آتی ہمارے پاس، آیتن کوئی نشانی. یعنی جیسے نبیوں کے ساتھ ہو رہا ہے ویسے معاذ اللہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتا، وہ اس کا خواہاں ہے. کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، مثل یعنی جیسے، قولہم بات ان کی، جیسے بات ان کی، جیسے وہ کہہ رہے ہیں. اس کا معنی یہ کہ اسی طرح کی بات ہر زمانے میں جاہل لوگ کہتے رہے ہیں. یہ جاہل تو ہر زمانے میں رہے بلکہ زیادہ رہتے ہیں، جاہل جو ہوتے ہیں وہ زیادہ رہتے ہیں. ہر زمانے کے جاہل جو ہیں وہ ایسی بکواس کرتے رہے کہ جیسا نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے معاذ اللہ وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتا. اس لیے کہ انہوں نے مقام نبوت کو جانا ہی نہیں. وہ لا علم اس لیے ہیں، وہ جاہل اس لیے کہ مقام ربوبیت اللہ کا مقام، مقام نبوت، یہ دونوں مقامات کو جاننا ضروری ہے، اور اس کو جانا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی روشنی میں. تو کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ. دوسرا ترجمہ، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا آتی ہمارے پاس کوئی نشانی. اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان کے پہلے، بات ان کے جیسی. تشابہت، مشابہ، مشابہ مطلب ملتے جلتے. تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے ہیں ان کے دل. قلوب قلب کی جمع، ہم ضمیر، ملتے جلتے ہیں ان کے دل. قد تحقیق، بینا الآیاتی، بینا بیان یعنی بیان کرنا، نا یعنی ہم، تحقیق بیان کیا ہم نے آیتیں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے. اب یہ لا کا ترجمہ لیے کر رہے ہیں ہم، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین لائی، یا یقین لانے والی قوم کے لیے. پھر سے دیکھیے، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، یا آتی ہمارے پاس کوئی آیت، کوئی نشانی. اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان کے پہلے، بات ان کی جیسی، ملتے جلتے ان کے دل. تحقیق ہم نے بیان کیا احکام یا آیات یا نشانیاں یقین کرنے والی قوم کے لیے. یعنی یہ سارا معاملہ جو ہے ہماری بات سمجھ میں کس کو آئے گی، یقین کرنے والے ہوں. جس کو یقینی نہیں کرنا اس کو کچھ نہیں سمجھے گا. آیت لمبی ہے اس لیے اس کا ترجمہ سنبھال کے کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیۃ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون. اور کہا انہوں نے جو نہیں جانتے تھے کہ
بات نہیں کرتا اللہ ہم سے، اور آتی ہمارے پاس کوئی نشانی. یہ او کا ترجمہ اور نہیں، یا آتی ہمارے پاس، یا آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، جی کوئی نشانی. اسی طرح کہا اسی طرح کہا لوگوں نے ان سے پہلے، بات ان کے جیسی، ملتے تھے ان کے دل آپس میں. تحقیق واضح کیا ہم نے نشانیوں کو اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی تھی، جو یقین رکھتی تھی. بہت اچھے. دیکھو جہاں یوقنون آئے وہاں ہم یقین کریں گے، جہاں یؤمنون آئے وہاں ایمان کریں گے. تو چونکہ یقین کا لفظ ہے اس لیے ہم اس کا ترجمہ ایمان سے نہیں کریں. جی بہت اچھے، اچھا تھا، بہت اچھا ترجمہ، سبھی الفاظ کو اٹھایا آپ نے. اور کوئی ترجمہ کرے گا اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کہا ان لوگوں نے نہیں رکھتے تھے، کیوں نہیں کلام کرتا اللہ ہم سے، یا کوئی آیت آتی ہمارے پاس. اسی طرح کہا ان لوگوں نے سے پہلے ایسی ہی بات، مثل قولہم، ایسی ہی بات ان کی ایک جیسے تحقیق ہم نے واضح کر دیا. یہ تشابہت ایک جیسے کیا، سنیے نا، تشابہ ایک جیسے کیا، تشابہت قلوبہم، اس کا ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ تشابہت قلوبہم ایک جیسے کیا، نہیں نا، قلوبہم ایک جیسے دل ان کے، تشابہت قلوب، ہاں ایک جیسے ان کے دل، ہاں مطلب یہ جو آج کہہ رہے ہیں وہ، اور ان کے دل ایک جیسے، دل ان کے. ہاں تحقیق ہم نے واضح کر دیا، تحقیق ہم نے ہاں بیان کر دیا، ٹھیک ہے، ہاں واضح کر دیا ہاں آیات، ہاں چلیے، نشانیاں قوم کے لیے جو یقین رکھتے. بہت اچھے، بہت اچھے، یقین رکھنے والی قوم کے، بہت اچھے، ٹھیک ہے یہ ترجمہ. اور لیڈیز میں کوئی؟ اور کہا ان لوگوں نے نہیں وہ جانتے، کیوں نہیں کلام کرتا اللہ ہم سے، یا آئے ہمارے پاس کوئی نشانی. اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے، بات ان کے جیسی، ملتے جلتے ان کے دل. تحقیق واضح کی ہم نے کوئی نشانی یقین رکھنے والی قوم کے لیے. بہت اچھے، بہت اچھا، سب الفاظ کو آپ نے اٹھانے کی کوشش کی. اب آج کے سبق کی آخری آیت دیکھیے، اللہ کرے کہ وہ پوری ہو جائے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. انا بے شک ہم نے، ارسلناک، ارسلنا بھیجا ہم نے، کا آپ کو، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق، با یعنی اب یہاں پر ساتھ، حق کے ساتھ، بشیرا ونذیرا. بشیر جو ہے یہ بشارت سے ہے، اور نذیر جو ہے وہ نذر سے ہے. بشیر کہتے ہیں خوشخبری دینے والے کو، اور نذیر کہتے ہیں ڈر سنانے والے کو. یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات قرآن بیان فرما رہا ہے. آپ کی طرف سے بشارت ان لوگوں کو جو ایمان لائیں، اور جو ایمان نہیں لاتے آپ پر، تو ظاہر ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد سے قیامت تک کے انسانوں کے جنت اور جہنم کا فیصلہ جو ہوگا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی بنیاد پر ہوگا. جو ان پر ایمان لائیں گے وہی بچ سکیں گے، اور جو ان پر ایمان نہیں لایا وہ اپنے وقت کا کچھ بھی ہوگا لیکن وہ بچ نہیں سکے گا وہ. تو ظاہر ہے کہ ایمان والوں کے لیے آپ بشیر، ساری جنت کی خوشخبریاں ایمان والوں کے لیے، اور جو ایمان نہ لائے، جو اہل نار ہیں، ان کے لیے سارے ڈراوے جو جہنم کے بارے میں قرآن شریف میں ہیں وہ سب ان لوگوں کے لیے جو آپ پر ایمان نہ لائیں. تو آپ کی ذات عالی تو ایک ہی ہے،
لیکن ایمان والوں کے لیے آپ کی ذات بشیر ہے، اور بے ایمانوں کے لیے، ایمان نہ لانے والوں کے لیے آپ کی ذات عالی جو ہے وہ نذیر ہے۔ بالحق، حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ ولا تسألو، دیکھو تسألو کا مطلب ہوتا ہے تجھ سے سوال کیا جائے، تسألو تو سوال کرے، تسألو تجھ سے سوال کیا جائے، تجھ سے پوچھا جائے۔ ولا تسألو، اور نہیں آپ سے سوال کیا جائے گا عن، یہ عن جو ہے اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے متعلق، عن یعنی متعلق، اور نہیں آپ سے سوال کیا جائے گا متعلق اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے، یعنی آپ سے جہنم والوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری ادا کر دی، بلکہ اتنی آپ نے ذمہ داری ادا فرما دی کہ قرآن میں بعض مقامات تو ایسے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ رب تعالیٰ فرما دے کہ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس اب اس سے زیادہ آپ محنت نہ کیجیے۔ اتنی محنت کی آپ نے۔ قرآن کی کئی آیتیں ہیں، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل فرمایا کہ آپ اتنی مشقت اٹھائیں۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہ لائیں تو آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک کر ڈالیں گے۔ باخع، اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں، اپنے آپ اپنی جان دے دیں گے آپ ان کے پیچھے، ایسا لگتا ہے۔ اتنی محنت کی اللہ کے رسول نے، اس لیے فرمایا ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور نہیں پوچھا جائے گا آپ سے جہنم والوں کے بارے میں۔ پھر سے دیکھو، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ چلو پھٹافٹ ترجمہ کرو۔ بے شک ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، عن اصحاب الجحیم، جی بے شک ہم نے بھیجا آپ کو، ہم نے آپ کو بھیجا اپنے بالحق، حق کی خوشخبری، ہاں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر، حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا، اور نہیں آپ سے پوچھا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں۔ یہ ان جو ہے اس کا ترجمہ متعلق یا بارے میں، جی کیجیے ترجمہ۔ وہ انا میں تو بے شک ہم ہو گئے نا، اور ارسلنا کا بھیجا ہم نے، ہاں جی بے شک ہم نے بھیجا، ہم نے آپ کو، یہ قرآن شریف کا انداز بیان ہے، کہیں کہیں 3 مرتبہ ہم آیا ہے۔ انا نحیی الموتى، چلو بھائی ترجمہ کرو، آپ کر رہے تھے ترجمہ دلدار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں انا بے شک، جی ہاں الرحمن الرحیم، ہاں ہم نے بھیجا آپ کو کے ساتھ خبری دینے والا اور دینے والا بن کر، سوال کیا جائے گا بارے میں، اور جہنم والوں کے بارے میں اپن ایسا سمجھ لو کہ یہ ترجمہ کیے کہ جہنم والوں کے بارے میں آپ سے کچھ نہیں سوال کیا جائے گا۔ بہت اچھے، لیڈیز میں کوئی ترجمہ کر لو بھائی۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر، اور نہیں سوال کیا جائے گا آپ سے جہنم والوں کے بارے میں۔ ہاں یہ پوری آیت شریفہ کس کے بارے میں ہے؟ کس کے بارے میں آیت شریفہ؟ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری جو آیتیں، اس میں یہ بھی ایک آیت شریفہ ہے، اور اس پر ہمارے مقررین
بہت ساری تقریریں کرتے ہیں، لیکن ہم کو صرف ترجمہ کہ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ بشارت سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر، اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ داعی جو ہوتے ہیں، داعی کی ذمہ داری دعوت کو پہنچا دینا ہوتا ہے۔ قرآن نے ایک اور مقام پر اس پورے مضمون کو، اس کے باب کو ہی بند کر دیا، اس ٹاپک کو ہی بند دیا، فرمایا علیک البلاغ و علینا الحساب، علیک البلاغ و علینا الحساب، آپ کے ذمے پہنچا دینا اور ہمارے ذمے حساب لینا۔ پہنچانے والے کے ذمے کسی نتیجے پر پہنچانا اس کا کام نہیں، ان کا کام صرف راہنمائی کرنا۔ یہی وجہ ہے، ایک بات اور سمجھ لو، ہادی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا، یہ دونوں کی صفت ہے۔ اللہ کے نبی کے جو اسماء مبارکہ اس میں بھی ہادی ہے، اور اللہ عز و جل کے اسماء مبارکہ جو اس میں بھی الہادی ہے۔ اللہ کے ناموں کے ساتھ ہمیشہ ال لگا ہوا ہوتا ہے۔